شوہر کے مرنے کے بعد جوان بیٹوں نے مجھے بیچ دیا۔ میں روتی رہی لیکن بیٹے بولے کہ اماں بہت قرضہ ہے ہم پر، مرنے سے پہلے ہمارے کام آ جاؤ۔ وہ بوڑھا میرے بیٹوں کو 2 لاکھ دے کر مجھ سے نکاح کر کے لے گیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ بوڑھا دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا۔ پتہ چلا کہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ اس کی ساری جائیداد میرے پاس آ گئی۔ بیٹے اماں اماں کہتے ہوئے خوش ہو کر میرے پاس آئے لالچ میں، لیکن میں نے اس سے پہلے ہی اس بڈھے کے بھانجے سے نکاح کر لیا۔ میں حیران ہو کر اپنے شوہر کے بھانجے کو دیکھ رہی تھی جو نظریں جھکائے ایک ایسی بات کر چکا تھا جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایسا ممکن نہیں تھا، یہ بات غلط تھی، ناانصافی تھی۔ بے شک میری عمر اتنی نہیں تھی، میں اس لڑکے سے نکاح کر سکتی تھی، لیکن جو بات وہ بول رہا تھا اسے سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں بے اختیار بولی تھی۔ اس نے ایک نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور سنجیدگی سے بولا تھا کہ بے شک مجھے غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن اس موبائل میں موجود ثبوت غلط نہیں ہو سکتے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا موبائل میرے ہاتھ میں دے دیا، اور جیسے جیسے میں وہ ویڈیو کلپ دیکھتی رہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اچانک اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میڈم آپ اس بارے میں سوچیں، اس کے بعد مجھے اطلاع کریں۔ آپ دونوں کے درمیان کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، یعنی عدت ممکن نہیں، ہم دونوں نکاح کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ یہ بول کر وہ ٹھہرا نہیں تھا۔ میں وہاں سے جا چکا تھا اور تقریباً 30 سال کا تھا، اور میں 35 سال کی عورت تھی جس کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ کافی دیر تک میں اس بارے میں سوچتی رہی اور پھر تھک کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے اور دل ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری سگی اولاد میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے، اس حد تک بھی جا سکتی ہے اور اس حد تک بھی گر سکتی ہے۔ کافی دیر تک میں لیٹی بالکل گمسم رہی تھی اور پھر میں نے حوصلہ کر لیا تھا، اگر مجھے کچھ وقت اس دنیا میں مزید گزارنا تھا تو مجھے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، اور فی الحال ہاشم سے زیادہ مضبوط سہارا مجھے کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ نوجوان 30 سال کا تھا، لیکن ذہانت اس کے پاس ایک بڑی عمر کے تجربہ کار مرد کی تھی۔ میں نے موبائل فون اٹھایا تھا اور اللہ کا نام لے کر نمبر ڈائل کر دیا۔ پہلی بیل پر ہی اس نے میری کال ریسیو کر لی۔ میں بنا سوچے سمجھے بولی تھی کہ فوراً مولوی صاحب کا انتظام کرو، میں نکاح کے لیے راضی ہوں۔ چند لمحے تک دوسری طرف سے آواز موصول نہیں ہوئی تھی، اور پھر اچانک اس نے سوال کیا تھا کہ یہ آپ اپنی رضامندی سے کر رہی ہیں یا پھر کسی بات کے دباؤ میں آ کر؟ دیکھیں، اگر میں نے نکاح کیا تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ آپ جب تک میری بیوی رہیں گی، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں۔ تب میں بے اختیار بولی تھی کہ امید یہی ہے تم سے کہ تم ایمانداری سے شادی نبھاؤ گے، باقی جو اللہ کو منظور۔ یہ بول کر میں نے موبائل فون رکھ دیا۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، دل پتھر ہو رہا تھا، آنکھیں لال سرخ ہو گئی تھیں۔ جس اولاد کو میں نے ہمیشہ سینے سے لگایا تھا، جس اولاد کے لیے میں نے اپنا کچھ کیا، وہی اولاد میرے کاٹ کر رہی تھی۔ کافی دیر تک میں سسکیوں سے روتی رہی اور پھر اچانک کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے ہوش میں لا پٹکا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے گھر کے ملازمہ کھڑی ہوئی تھی اور سر جھکا کر بولی تھی کہ بیگم صاحبہ، نیچے تمام انتظامات ہو گئے ہیں، صرف آپ کا انتظار ہے، آپ چادر لے کر آ جائیں تو نکاح کا آغاز کرتے ہیں۔ اس ملازمہ کی آواز سن کر میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور اپنے قدم نیچے بڑھا دیے تھے۔ میرا دل مجھے یہ سب کرنے سے روک رہا تھا، لیکن دل میں امید تھی کہ اب میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ میں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، ہمیشہ ہر ایک کے کام آئی تھی، تو بھلا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نیچے پہنچی تو ہاشم فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب اور کچھ گواہ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے اللہ کا نام لیا تھا اور آنکھیں بند کیے ہاشم کے پاس بیٹھ گئی۔ چند لمحے بعد مولوی صاحب کی آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی، سائرہ فیاض، آپ کا نکاح ہاشم مبین کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ الفاظ نہیں گویا خنجر تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی مجھ سے 10 سال چھوٹے لڑکے سے ہو جائے گی۔ میرے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا، لیکن فی الحال مجھے اس جائیداد کو سنبھالنے والا اور اپنے لیے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور سر کو ہلکی جنبش دیتے ہوئے بولی تھی کہ قبول ہے۔
اسی انداز میں ہاشم سے بھی سوالات کیے گئے تھے۔ اس نے بھی کافی مطمئن انداز میں نکاح قبول کیا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی مولوی صاحب اپنی فیس لے کر جا چکے تھے۔ ہاشم مجھ سے کچھ کہتا اس سے پہلے ہی چوکیدار گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ ہاشم کو دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ صاحب باہر 3 لوگ آئے ہیں، 2 لڑکے 1 لڑکی، بہت رو رہے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں کہ بیگم صاحبہ سے ایک بار ملاقات کروا دی جائے۔ ان کے ہی بچے ہیں۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے چوکیدار کی بات سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس اولاد نے مجھے بیچا تھا اور وہی میری دہلیز پر کھڑے تھے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں دھماکے ہوا تھا اور مجھے لمحے میں سمجھ آ گیا تھا کہ وہ لوگ کیوں آئے تھے۔ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور چوکیدار کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ اگر ان لوگوں نے اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو تمہیں میں اس نوکری سے نکال دوں گی۔ بہتر ہوگا کہ انہیں دروازے سے ہی چلتا کرو۔ اگر نہیں مانے تو ڈنڈے مار کر بھگا دینا، اس کے باوجود نہ مانے تو پولیس کے حوالے کر دینا۔ میرا ان تینوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بول کر میں ٹھہری نہیں تھی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا دل بہت عجیب تر ہوتا جا رہا تھا۔ ماضی کے دردناک لمحات میری آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے تھے۔ کسی طرح لوگوں نے مجھے برباد کیا، کس طرح میں نے ان کے لیے قربانیاں دی، اور اب اس ویڈیو کے بارے میں سوچ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں بالکل بے جان ہو کر دروازے کے ساتھ لگتی چلی گئی تھی۔ آنکھیں بند ہو چکی تھی اور میں ماضی میں کھو گئی تھی۔ میری شادی 17 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور میرے امی بابا نہایت ڈرپوک قسم کے لوگ تھے۔ بابا کے پاس نوکری اچھی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے میری شادی ایک بڑے عمر کے آدمی سے کی تھی تاکہ میں اس کے ساتھ خوشحال زندگی گزار سکوں، لیکن میری خوشحال زندگی بدترین زندگی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر نے محض ایک بات کہی تھی، تمہیں یہاں صرف میں بچے پیدا کرنے کے لیے لایا ہوں، تمہارے باپ نے تمہیں بتا دیا ہوگا۔ میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں اور اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میری ماں کو بھی تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ہی وہ بتیاں بجھا چکا تھا۔ اس نے مجھ سے میرا حال تک نہیں پوچھا تھا، بس اپنی سنائی تھی۔ میرے پاس مزاحمت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا، کیونکہ وہ میرا شوہر تھا اور اس کا حق تھا۔ لیکن ہاں، میں دنگ رہ گئی تھی کہ جب اس نے مجھے یہ بتایا کہ پہلے ہی وہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی بھی حیات ہے۔ وہ رات میرے لیے کسی عذاب کی مانند تھی، اگلی صبح میرے لیے اندھیری رات کی مانند تھی۔ میں تیار ہو کر جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا گیا تھا، اور تھپڑ مارنے والا کوئی اور نہیں تھا، میری سوتن تھی، اور مجھے دیکھتے ہوئے غرا کر بولی تھی، اس گھر میں رہنا ہے تو اپنے رنگ ڈھنگ بدلنے پڑیں گے۔ یہ لالی، یہ دوپٹہ، یہ نئے کپڑے، ان سب کو بھول جاؤ۔ لڑکی، تمہیں یہاں صرف اور صرف بچے پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اس بات کو بھولو مت۔ اگر تم بھولی تو میں اچھی طرح تمہیں یاد کرواؤں گی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب خطرہ محسوس ہوا تھا۔ یہ سب باتیں تو روایتی تھیں، اکثر اوقات گھروں میں ایسے مسائل ہوتے رہتے تھے، لیکن اس عورت کی آنکھوں میں کچھ الگ تھا، ایک ایسی جھاپ جسے دیکھ کر مجھے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میرا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ گڑبڑ کی بو مجھے پورے گھر سے آ رہی تھی۔ کہنے کو یہ ایک مسلمان گھرانہ تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے بے چینی ہو رہی تھی، کہ بے چینی اتنی تھی کہ میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ کافی دیر تک میں کوریڈور میں ہی کھڑکی اس بارے میں سوچتی رہی، اور پھر اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو صاف کر کے میں کچن میں چلی آئی تھی۔ ان لوگوں کے انداز صاف بتا چکے تھے کہ یہ مجھے کھانا نہیں دیں گے۔ اگر مجھے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے تو خود ہاتھ پاؤں چلانے پڑیں گے۔ میں کچن میں آئی تو وہاں میری ساس کھڑی ہوئی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، اور میں نے انہیں دھیمی آواز میں سلام کیا تو وہ فوراً میری طرف متوجہ ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ تم کمرے سے باہر کیوں آئی ہو؟ تمہیں زینت نے دیکھا تو نہیں؟ میں فوراً بولی تھی کہ زینت باجی نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا ہے اور میں آپ سے ملاقات کے لیے آ رہی تھی۔ تب وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی کہ بیٹی، بہتر ہوگا کہ تم اپنے کمرے میں رہا کرو، باہر آنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اور ہاں، خاص کر کے رات کے وقت اپنے کمرے کا دروازہ بند رکھنا۔
میں فوراً بولی تھی کہ کیوں امی، سب ٹھیک ہے نا؟ میرا لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا، دل میں ڈر کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ میں واقعی خوف زدہ ہو چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ ہاں سب خیریت ہے، لیکن جتنا کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو ورنہ تمہارے لیے ہی مصیبت بن جائے گی۔ یہ بول کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ ایک نئی نویلی دلہن کے ساتھ یہ لوگ کس طرح کا برتاؤ کر رہے تھے، میری سمجھ سے باہر تھا۔ سب کچھ باہر تھا اور میں نے خاموشی سے اپنے لیے ناشتہ بنایا تھا اور ناشتے کی ٹرے سجائے میں کمرے میں آ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں اپنی ساس کے پاس چلی جاؤں، لیکن جس طرح وہ ڈری ہوئی تھی، ان کا انداز جتنا مجھے ہیبت میں مبتلا کر رہا تھا، میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ تنہائی بہتر ہے۔ میں کمرے میں آئی تو میرے شوہر واش روم سے باہر آئے تھے۔ یقیناً وہ میرے پیچھے سے ہی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ صرف اپنے لیے ناشتہ بنایا ہے؟ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تو وہ مجھے صوفے کا اشارہ کرتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے دل میں ایک دم ایک خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میں اپنے شوہر کو اپنی ساس کا رویہ بتاؤں۔ ان کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کی ماں کس طرح کی باتیں کر رہی تھیں، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر خاموش ہو گئی تھی کہ آج شادی کی پہلی صبح ہے۔ اگر میں نے اپنے شوہر کو کچھ بھی بتایا اور اگر انہیں یہ سب باتیں نامناسب لگیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ خفا ہو جائیں، اور میں کسی بھی قیمت پر اپنے شوہر کو خود سے خفا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک دو بار ان سے پوچھا بھی کہ آپ بھی ناشتہ کر لیں، مگر وہ منع کر کے اپنا موبائل استعمال کرنے لگے۔ چند لمحے گزرے تھے کہ جب اچانک کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے پیٹا تھا۔ میرا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ میرے شوہر نے ہی دروازہ کھولا تو ان کی پہلی بیوی ان کا گریبان تھام کر اندر داخل ہو گئی تھی اور میرے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے خلاف اتنی بڑی سازش رچاؤ، تم نے پولیس تک یہ اطلاع کیسے پہنچائی؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اگر پولیس کو اصل شواہد مل گئے تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ اچانک ہی میرے شوہر نے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے تھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ بہتر ہوگا کہ اپنی اوقات میں رہو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہیں اگر اس گھر میں نے جگہ دی ہے تو بیوی ہونے کا رتبہ بھی دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب صرف میری ماں ہے۔ اگر تم میری ماں کی بھانجی نہ ہوتی تو اب تک تمہیں اس گھر سے نکال دیتا۔ میری ماں اور میری اس بیوی سے دور رہنا ورنہ میں تمہاری قبر کھودنے میں وقت نہیں لگاؤں گا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے ایک قہر آلود نگاہ میرے چہرے پر ڈالی تھی اور کاشف کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ یہ دھمکیاں اور یہ انداز آپ کو بہت بھاری پڑے گا۔ کاشف صاحب، آپ بھول چکے ہیں کہ میں کون ہوں۔ یہ بول کر وہ دندناتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل کو خوشی محسوس ہوئی تھی کہ میری سوتن میرے شوہر کے سر پر سوار نہیں ہے، یعنی وہ اس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ مجھے اب ڈر کے رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابھی میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر دھاڑتے ہوئے بولی تھی کہ لڑکی، اوقات میں رہنا، کہیں تم یہ سمجھو کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسا رویہ رکھ رہا ہوں تو اس کی بات کو اہمیت نہیں دوں گا۔ اگر مجھے اس نے تمہارے خلاف کچھ بھی کہا یا چھوٹی سی بھی بات اس نے کی تو میرے سامنے تمہاری رکھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہی میری پہلی محبت ہے۔ یہ بول کر وہ کمرے سے چلے گئے تھے، جبکہ میری آنکھوں میں اب آنسو آنے لگے تھے۔ یعنی میرے شوہر نے جتاتے نہیں تھے مگر ان سے محبت خوب کرتے تھے۔ میں کافی دیر تک بالکل خاموشی سے بیٹھی رہی تھی اور پھر اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا تھا اور پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ رات ہوتے ہی نہ جانے مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ بار بار میرے ذہن میں یہی خیالات گردش کر رہے تھے۔ اس گھر میں سکون نہیں تھا، ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے کئی بار ہمت کی تھی کہ اپنی والدہ کو فون کر کے کچھ دیر ان سے گفتگو کروں، ان سے اپنے دل کی بات بیان کر سکوں، لیکن میں یہ سوچ کر ٹھہر گئی تھی کہ آج شادی کا اگلا دن ہے، نہ جانے میرے سسرالی کیا سوچیں گے۔ مگر میں جانتی نہیں تھی کہ میری یہ خطا میرے لیے کتنی غلط ثابت ہونے والی ہے۔ کاش میں اپنی ماں کو فون کر کے اپنی اوپر بیتی داستان سنا دیتی تو آج میں محفوظ ہوتی۔ میں کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا
میں نے لاشعوری طور پر دروازے کی طرف دیکھا تو میں اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی تھی۔ بے اختیار میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی کیونکہ سامنے ہی میری سوتن اور اس کے ساتھ دو غیر مرد کھڑے تھے۔ لیکن رات کے اس پہر میرے کمرے میں ان کا کیا کام تھا؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ اگر میرے ساتھ تعاون کرو گی اور خاموشی سے سب کچھ برداشت کرو گی تو تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر تم نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں تمہاری تکلیفوں کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہی اس عورت نے ان دونوں مردوں کو اشارہ کیا اور وہ دونوں درندے میری طرف بڑھتے رہے اور چیخ کر اپنی جگہ سے میں کھڑی ہو گئی تھی اور اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ آپ کا دماغ درست ہے، کیا کر رہی ہیں آپ؟ لیکن وہ سننا ہی کب چاہتی تھی۔ اچانک ہی ایک شخص نے میرا بازو زور سے پکڑا تھا اور مجھے بستر پر دھکیلتے ہوئے بولا تھا کہ میڈم، بہتر ہوگا کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اگر نہیں کریں گی تو نقصان اٹھائیں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے میرے عزت پر ہاتھ ڈالا، لیکن شاید اللہ کا رحم تھا یا پھر میری دعا، اسی پل کمرے کا دروازہ زور سے کھلا تھا اور میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے جسم میں کسی نے زندگی بھر دی۔ اندر آتے ہی چند لمحے کے لیے وہ بھی ٹھہر گئے تھے اور پھر اچانک انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو بالوں کو جھپٹ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا اور ان دونوں کو مخاطب کر کے بولے تھے کہ لمحے سے پہلے کمرے سے دفع ہو جاؤ، ورنہ ابھی کے ابھی تم دونوں کو اندر کروا دوں گا۔ میرے شوہر کی دھاڑتی ہوئی آواز سن کر وہ واقعی ہی نہیں ٹھہرے تھے اور بھاگنے والے انداز میں کمرے سے چلے گئے۔ میری آنکھوں میں آنسو نہیں رک رہے تھے اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں کہاں پھنس چکی ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے شوہر کا عمل دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ انہوں نے بنا سوچے سمجھے اس عورت کو طلاق دے دی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ مجھے اب کسی بھی قسم کی رشتہ داری تم سے نہیں رکھنی۔ اس سے بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، آج تم نے حد پار کر دی ہے۔ اور وہ مجھے کوسنے لگی تھی، بددعائیں دینے لگی تھی، لیکن میرے شوہر نے اسے نکال دیا تھا۔ میں نے جب ان سے اس تمام معاملات کی تفصیل مانگی اور پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ میری یہ بیوی کوئی عام عورت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے گروہ میں شامل ہے جو لوگوں کا گردہ، دل وغیرہ آگے بیچتے ہیں۔ تمہارے ساتھ غلط کام کروا کر یہ مجھ پر ثابت کر دینا چاہتے تھے کہ تم غلط کردار کی ہو، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تھی میری اماں نے مجھے اطلاع پہنچا دی تھی۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت نامناسب رویہ رکھا۔ جبکہ میں خاموش ہو گئی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی رکی تھی اور نہ کبھی رکتی تھی۔ 1 سال بعد ہی اللہ نے مجھے 2 جڑواں بچوں سے نوازا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جس سے میں آسمان پر ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے خوب محبت دی تھی، لیکن پھر وہ پل آئے تھے کہ جب ہم دونوں کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ زینت باجی نے میرے بچوں کو اغوا کر لیا تھا اور میرے شوہر کو بول رہی تھی کہ تم سائرہ کو طلاق دو، اس کے بعد میں تمہارے بچے تمہارے حوالے کر دوں گی۔ لیکن میرے شوہر بہت سمجھدار انسان تھے۔ انہوں نے اتنی آسانی سے اسے اپنی باتوں میں پھنسایا تھا اور اس تک پہنچے تھے کہ مجھے خود پتہ نہیں چلا تھا، لیکن ان سب کے درمیان اس نے مجھے 2 گولیاں مار دی تھیں، ایک کندھے پر اور دوسری پاؤں پر۔ اس وقت میرا خون بہہ کر جا رہا تھا، مگر اس وقت بھی مجھے اپنے بچوں کی فکر تھی کہ میں کسی بھی طرح اپنے بچوں کو سنبھال لوں، انہیں اپنے ہوش میں چھپا لوں۔ میرے شوہر نے اسے تمام شواہد کے ساتھ پولیس کے حوالے کر دیا اور میرا علاج 6 مہینے تک ہوا۔ اس کے بعد میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی تھی۔ ٹھیک 2 مہینے بعد اللہ نے مجھے ایک بار پھر خوشی سے نوازا تھا اور میں حاملہ ہوئی تھی۔ میری اب دل سے دعا تھی کہ میرے اللہ بیٹی دے دے۔ میری دعا قبول ہوئی اور 9 ماہ بعد میری بیٹی سے نوازا گیا۔ زندگی مکمل ہو گئی تھی اور سکون آ گیا تھا، لیکن پھر اچانک میرا سکون غارت ہو گیا۔ میرے بیٹے جیسے ہی 5 سال کے ہوئے میرے شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد میری دنیا میں اندھیریا چھا گیا تھا۔ لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنا، فٹ پاتھ پر غبارے بیچنا، شام کے وقت اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر لوگوں سے بھیک مانگنا، یہی میری زندگی کا حال ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کا جانا مجھے مکمل طور پر توڑ چکا تھا۔
ماں باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور میں اب ان کی دہلیز پر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ سب بہن بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے تھے۔ بلا کون میری مدد کرتا، وقت پر لگا کر اٹھ چکا تھا اور میں نے بہت مشکل برداشت کر کے اپنے بچوں کو بڑا کیا تھا۔ پہلے بیٹے کی شادی کرنا چاہی تھی، لیکن ہاتھ میں اتنی رقم ہی نہیں تھی، ادھار بھی لیتی تو لوٹاتی کیسے؟ اب تو میرے دونوں بچے جاب کرنے لگے تھے، گھر کے حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک ہم مضبوطی میں نہیں آئے تھے۔ خدا کا شکر تھا کہ میرے شوہر کا گھر تھا، ورنہ ہم نہ جانے کہاں جاتے۔ میرے دونوں بیٹے 25 سال کے ہو چکے تھے اور انہوں نے مجھے ایک اجنبی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ میں ایک گھر کی صفائی کر کے واپس آئی تو میرے گھر میں ایک عجیب سا سما تھا۔ کچھ ملازم کھڑے ہوئے تھے اور کچھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان سب کے درمیان ایک عمر دراز شخص بھی موجود تھا جو بہت مسکرا کر میرے بچوں سے باتیں کر رہا تھا۔ میں تھوڑا حیران ہوئی تھی کہ انہیں کیا ہو گیا۔ تب اچانک میری بیٹی پیچھے دیکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی اور میرا ہاتھ تھام کر اندر لے گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے ہی میرے بچے بھی آ گئے تھے۔ میں ان کو کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرا بڑا بیٹا بولا تھا کہ میں نے آپ کی شادی اس آدمی سے طے کر دی ہے۔ دیکھیں امی، بدلے میں یہ ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ہمارے حالات کتنے خراب ہیں۔ آج میری شادی کے لیے اب آپ پریشان ہو رہے ہیں، کل بیٹی کی شادی کے لیے بھی پریشان ہوں گے، تب آپ کا ساتھ کون دے گا؟ بہتر ہوگا کہ آپ کسی امیر شخص سے شادی کر لیں تاکہ آپ کی زندگی بھی سنور جائے اور ہماری بھی۔ میں فوراً ہی غصے سے چلا اٹھی تھی۔ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ اگر تم اپنی سلامتی چاہتی ہو تو یہ بات آپ دوبارہ نہ کرنا، ورنہ میں تمہارا حشر کر دوں گی جس کی تمہیں امید بھی نہیں ہوگی۔ اچانک میرے دوسرے بیٹے نے میرا بازو تھام کر میرا رخ اپنی طرف کیا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ خاموشی سے شادی کے لیے حامی بھر لیں، ورنہ آپ کے ساتھ ہم وہ کر جائیں گے کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا تھا کہ امی، یا تو اس گھر میں آپ رہیں گی یا پھر میں۔ ہم نے آپ کا سودا کر دیا ہے۔ یہ آدمی نکاح کے بدلے میں ہمیں پورے 50 لاکھ روپے دے رہا ہے، جس کے بعد ہم اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، چھوٹی کی شادی کر سکتے ہیں، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ خدا کے لیے ہمارے حال پر رحم فرمائیں۔ مائیں تو اولاد کے لیے سمجھوتے کرتی ہیں۔ ان لوگوں نے مجھے صاف ہری جھنڈی دکھا دی تھی کہ اب مجھے وہ لوگ مزید برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کافی دباؤ کے بعد میں نے اس آدمی سے نکاح کا فیصلہ لیا تھا۔ نکاح کرتے ہی رخصتی ہو چکی تھی، حالانکہ میرا ارادہ ایسا نہیں تھا، مگر میں اپنے ہی سگی اولاد کے سامنے بے بس ہو چکی تھی۔ گھر آنے کے بعد انہوں نے مجھے بہت عزت دی تھی۔ لاؤنج میں بٹھا کر اچانک انہوں نے ایک کاغذ کی فائل میری طرف بڑھا دی تھی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ میرا کوئی نہیں ہے، نہ بچہ نہ رشتہ دار، بس ایک بہن ہے جو کبھی کبھی آ جاتی ہے۔ اس کی پاس بھی ڈھیر اور ڈھیر سارا پیسہ روپیہ ہے، اسے کسی چیز سے غرض نہیں ہے۔ میں نے اپنی تمام جائیداد تمہارے نام کر دی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کب تک جی پاؤں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ہی میرے کاروبار اور میرے گھر کی مالکن بنو تاکہ میرے بعد بھی تمہاری زندگی محفوظ رہے۔ انہوں نے مجھ سے 2 جگہ دستخط لیے تھے اور پھر میرے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا۔ میں جھلملائی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، مگر اسی پل ان کو دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ خوشی تھی یا غم، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں ایک بار پھر بیوہ ہو گئی تھی۔ زندگی ایک دم سے بالکل ویران ہو گئی تھی۔ ان کی تدفین کے 1 ہفتے بعد انہی کا بھانجا میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے شادی کی پیشکش کر رہا تھا۔ جبکہ میں نے اسے منع کیا تو اس نے میری طرف ایک ویڈیو بڑھائی تھی جس میں میرے تینوں بچے ایک عورت کے سامنے بیٹھے بات کر رہے تھے، جس میں واضح آوازیں آ رہی تھیں کہ جی ہماری والدہ کی عمر اتنی نہیں ہے، اگر آپ ان کا گردہ نکال کر آگے بیچیں تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، ہمارے لیے وہ کسی کام کی نہیں ہے، ان کا دل بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب میں نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھا تو وہ کسی اور سے نہیں بلکہ میرے پہلے شوہر کی پہلی بیوی سے بات چیت کر رہے تھے۔ یعنی یہ لوگ پیسے کے لالچ میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ پہلے ماں کا سودا کیا اور اب ماں کے اعضا بیچنا چاہتے تھے۔ اس لیے میں نے ہاشم سے نکاح کیا تھا تاکہ کبھی بھی مجھ پر ایسی مصیبت آئے تو وہ مجھے سنبھال سکے، میری حفاظت کر سکے۔
میری زندگی میں اب کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری تھا جو ہر لمحہ مجھے محفوظ رکھے، لیکن اب ان تینوں کا آنا اس بات کی نشاندہی تھی کہ وہ لالچ میں آئے، کیونکہ میرے سابقہ شوہر نے تمام جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ہاشم نے میرے تینوں بچوں کے خلاف FIR درج کروا دی تھی، اور جب یہ بات اس نے مجھے بتائی تو میرے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کانپ اٹھا تھا کہ میرے بچے تھانے میں تھے۔ یہ سوچ آتے ہی میرا دل لرز اٹھا، اپنی اولاد سے لاکھ اختلاف سے ہی، لیکن میں کسی بھی قیمت پر اپنے بچوں کو حوالات میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے فوراً ہی ہاشم سے اس بارے میں بات کی اور وہ راضی نہیں تھا۔ اس نے منع کر دیا کہ یہ معاملات میرے ہیں، میں انہیں سنبھال لوں گا، آپ اس میں نہ بولیں۔ لیکن مجھے بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی سگے اولاد کو بند ہوتا دیکھتی۔ ہاشم مجھ سے ناراض ہو گیا تھا اور مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میں اس سے لڑ پڑی تھی۔ اس نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ بہت پچھتائیں گے، بہت زیادہ، لیکن میں اولاد کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ ان کو حوالات سے باہر نکال لائی۔ اور کہتے ہیں نا کہ جس پر آپ زیادہ یقین کرو وہی لوگ آپ کو ڈستے ہیں۔ باہر آتے ہی وہ مجھے جذباتی کر کے گھر لے آئے تھے، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ گھر پر تو میرے لیے ایک نیا جال بچھا ہوا تھا۔ میرے شوہر کی پہلی بیوی، اس کے کارندے وہیں موجود تھے، کاغذات رکھے ہوئے تھے، اور گھر لاتے ہی میرے بڑے بیٹے نے میرے سر پر بندوق رکھ دی تھی اور مجھے حکم دیا تھا کہ میں ان کاغذات پر دستخط کر دوں، جس میں وصیت لکھی ہوئی تھی کہ میرے سابق شوہر کی تمام جائیداد میرے تینوں بچوں کے نام ہے۔ اپنی خوشی سے کر رہی ہوں، مکمل رضامندی سے۔ میں اپنے جسم کے اعضاء ڈونیٹ کر رہی ہوں، اور میں اپنے بیٹے کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بے اختیار میں بولی تھی کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو، میں تمہاری ماں ہوں، میں نے تمہیں جنم دیا۔ لیکن وہ تینوں فرعونیت پر اتر آئے تھے، مگر اس بار میرا فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوا تھا۔ ہاشم اسی پل وہاں پہنچا تھا، اور پولیس فورس بھی لے کر ساتھ میں۔ میرے پہلے شوہر کی پہلی بیوی، اس کے کارندے اور میرے تینوں بچوں کو حوالات میں بند کروا دیا گیا تھا۔ بیٹی کے لیے میں نے نرم گوشہ دکھایا تھا، مگر ہاشم نے میری ایک بات نہیں سنی۔ ان لوگوں کو 10 سال کی قید سنائی گئی تھی اور زینت باجی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا تھا۔ میں اب ہاشم کے ساتھ بہت خوش ہوں، وہ بہت نیک انسان ہے۔ اسے واقعی میری جائیداد سے کوئی لالچ نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس پہلے ہی بہت پیسہ تھا، لیکن زندگی نے مجھے ایک بہت بڑا سبق سکھایا تھا۔ کچھ اپنے ہی اپنے آپ کو اتنا گھائل کر دیتے ہیں کہ آپ دوبارہ کبھی کھڑے نہیں ہو پاتے، اور کچھ غیر ہی آپ کے زخم پر اتنا مرہم رکھ دیتے ہیں کہ آپ یقین نہیں کر پاتے۔ اس لیے کبھی بھی اپنوں پر یا غیر پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھروسہ کرو تو صرف رب العالمین کی ذات پر، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے ہوئے رک جائے، اور رکے نہ تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔